بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ ریگنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اپنے مختلف جلسوں میں تقریر کے دوران بار بار کہتے رہے کہ دھاندلی ہوگی، اور اپنے لوگوں کو وارن کرتے رہے کہ یہاں پہ ضرور دھاندلی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو جتایا جائے۔ انہوں نے بڑا سکیئرلی عمران خان نے تو الزام جو تھا وہ الیکشن کمیشن پہ بھی لگایا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے جب ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ہار کے خوف سے نعرے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب ریگنگ ہوگی، ریگنگ تو قطعاً نہیں ہوگی، حالانکہ اس کے شواہد اب سے موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب کیمپین ان کی تقریباً ناکام ہوئی مریم نواز سے، وہ کیمپین اتنی چل نہیں سکی کیونکہ وہی ایک دو بات، عمران خان یہ، عمران خان وہ، تو حکومت کو فکر ہوئی کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے، لہٰذا اب کافی سارے منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کر کے تو کیمپین چلانے کے لیے میدان میں آئے، کیونکہ منسٹر کی حیثیت سے قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ جا کے بھی کیمپیننگ کریں، لیکن انہوں نے استعفے دیے، جس میں ایاز صادق شامل ہیں، سلمان رفیق شامل ہیں، اویس لغاری ہے، اور بھی ہیں، اور یہ استعفیٰ دے کے تو کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ 17 کو الیکشن ہوگا، 18 کو یہ واپس آ جائیں گے، وزیر بن جائیں گے، 18 کو 19 کو۔ اب جو سرکاری مشینری ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ ایک فراڈ کیا ہے، 5 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے منسٹر استعفیٰ دے کے آ گیا ہے، اور پھر یہی منسٹر ہوگا اور پھر ہم نے انہی کے نیچے کام کرنا ہے، تو یہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی اسی طرح ایفیکٹو ہیں اور سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ سرکاری مشینری تابع ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری گیم ہے 5-6 دن کی، اس کے بعد تو یہی ہوں گے۔ پھر نتیجہ یہ کہ یہ ریگنگ کا عمل جاری ہے۔ ریگنگ کئی طریقوں سے ہو رہی ہے۔ بعض جگہوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ نیگیٹو ووٹ خریدے جائیں گے۔ نیگیٹو ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیسے دے دیے گئے یا دے دیے جائیں گے کہ آپ گھر سے باہر نہیں آئیں، جہاں جن علاقوں میں اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی پاپولر ہے وہاں پہ اور ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جا سکیں گے، وہاں لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے۔ 3-3 4-4 ہزار روپیہ دے دیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جانا۔ ان سے ان کے آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ لینے کے بعد وہ آسانی ہو گئی کہ وہ شخص جا ہی نہیں سکتا، ووٹ دے نہیں سکتا، اور جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوگی اگلے دن ان کو آئی ڈی کارڈ بھی واپس مل جائے گا، پیسے پہلے دے دیے اب اس کے ساتھ دے دیں گے، سو پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوں گے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ پیدا کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ مل نہ سکے اور وہ پولنگ سٹیشنز پہ پہنچ نہ سکیں۔ غرض یہ کہ تمام، چونکہ آپ کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی، تو آپ اس کو مس یوز کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی کہ یہ ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر رہے الیکشن تک، یہ بڑی اہم 20 سیٹیں تھیں، جیسے عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن نہیں، یہ ایک طرح کا آپ کا جہاد ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ لیکن وہ مجبوری ہے کہ یہ
تسلیم کر دیا گیا، اور وہ حکومت جو خود انٹرسٹڈ ہے اس الیکشن میں، جس کی وجہ سے جس الیکشن کی وجہ سے ان کی اپنی بقا ہے، وہ اس پہ سر توڑ کوشش کریں گے اس کو ریگ کرنے کی۔ آج ایک ایپلیکیشن پٹیشن دی پی ٹی آئی کی طرف سے عمر ایوب نے دی، یہ الیکشن کمیشن کو دی گئی، جہاں الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ زور شور سے، اور یہ ان 20 سیٹوں کے لیے جو پنجاب اسمبلی کے لیے ہیں، جس کے الیکشن 17 تاریخ کو ہونے ہیں، اس کے لیے یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جو عمر ایوب نے پٹیشن فائل کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں خود جا کے دیکھتا رہا ہوں، پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں کیمپیننگ میں، اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بہت ساری ریگولیرٹیز ہیں، بہت ساری ایسی دھاندلیاں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشنز کے راستے میں، فیئر الیکشنز کے راستے میں رکاوٹ ہوں گی۔ لہذا انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فری اور فیئر الیکشن کروائے اور قانون کے مطابق الیکشن ہو۔ انہوں نے کہا کہ 19 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں جن میں یہ الیکشن ہونے ہیں، وہاں کی ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ بدل دی گئی ہیں، ان میں تبدیلی کر دی گئی، یہاں یہ الیکشن کمیشن کا رول ہے، اور پھر ووٹر جو ہے ان کو ریشفل کر دیا گیا ہے، ان کی لوکیشن بدل گئی، یہاں کا ووٹر کہیں اور کہیں کا ووٹر ادھر، وہ اس طرح کے کام بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی بہت بڑی وائلیشن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ مثال جو میں لیگیلٹی کی یہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں PP 140 شیخوپورہ کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فائنل الیکٹورل رول یا ووٹرز لسٹ جو ایشو ہوئی 20 مئی کو، یہ بھی 20 مئی کو اس وقت ایشو ہو رہی ہے جب کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے، اس کا شیڈول اناؤنس ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ لسٹیں بدلی نہیں جا سکتی تھیں، یہ لسٹیں بدلی گئیں اس کے بعد۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ وائلیشن ہے بلکہ یہ بھی آپ دیکھیے کہ ووٹرز کی تعداد کچھ عجیب طریقے سے کم اور بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 اور 2020 ان دونوں سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں اسی جگہ کے ووٹ جو تعداد تھی ووٹوں کی وہ 2239 تھی۔ 2020 میں یہ ووٹ بڑے تھوڑے سے اور 2875 ہو گئی، یہ 2020 میں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو لسٹ آپ نے 2022 میں ایشو کی ہے وہ 2875 کی بجائے وہ 5573 ہیں۔ اچانک اتنی تعداد بڑھ گئی، کہاں سے آگے وہ لوگ؟ وہاں پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 2018 سے 2020 2 سالوں میں ووٹر 500-600 صرف ووٹر بڑھے ہیں وہاں پہ، اور اب سڈنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی 3000 کے قریب ووٹر بڑھ گئے وہاں پہ۔ سو یہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا انہوں نے کہا جی تحقیق ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ لگنا چاہیے، اس سے کچھ شبہات اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے، ووٹر کہاں سے آ گئے اتنے۔ اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ آفیشیل ڈائریکٹیوز دیے جا رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت کے مختلف کارندے جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ راجن پور کا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دیکھ لیں، ڈپٹی کمشنر راجن پور PMLN کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ مل کے تو اس کی کیمپین چلا رہا ہے وہاں پہ، جو کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ دھاندلی ہے، کیونکہ وہ سرکاری آدمی ہے اور سرکار کی طرف سے تو الیکشن کی کیمپین نہیں چلائی جا سکتی۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جنگ میں اسی طرح جو پولیس ہے، پولیس آفیسرز، وہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں ان کی PMLN کی، اور PP 7 میں ووٹرز کو خریدا جا رہا ہے، وہاں پہ کھلے بندوں
رشوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا کہ مثلاً ایک کانسٹیچوئنسی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اریسٹ کر کے پولیس لے گئی، اب وہ اپنی کیمپین کیا چلائے گا؟ الیکشن ہے، اگر کوئی اس نے کیا بھی ہے تو اگر آپ نے آج دن تک اس کو اریسٹ نہیں کیا تھا تو الیکشن ہو جانے دیں، لیکن نہیں۔ فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس ایڈریس کی، اس میں اس نے، وہ لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس نے بھی یہی ذکر کیا کہ ہم نے اس ریگنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کو پٹیشن دی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے الزام لگایا کہ جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں اور ورکرز ہیں ان کو پولیس دھمکا رہی ہے، پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پولیس کو ڈائریکٹر جو ہیں وہ اوپر سے حکومت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں الیکشنوں میں، یعنی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ ساری ریگنگ اور جو کچھ وہ کر رہی ہے، پولیس کو احکامات دے رہی ہیں، سارے واضح ہیں، لیکن وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزام ڈالا جا رہا ہے وہ اس کا نقصان ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی بلا وجہ بدنامی کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عطاء اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ وغیرہ جیسے لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹورل پروسیس میں پاکستان آرمی کو بالکل دور رہنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی الیکٹورل پروسیس کے کہیں آس پاس نظر آئے تو منہ پھٹ لوگ ہیں، یہ تو الزام لگاتے دیر نہیں لگائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ افواج پاکستان کی کہیں بدنامی ہو، کہیں ایسا ہو کہ افواج پاکستان کے اوپر جو اعتماد ہے عوام کا وہ ختم ہو جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے، آرمی سب کی ہے، اپوزیشن ہو یا حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا اعتماد اسٹیبلشمنٹ پہ، ہمارے آرمی پہ وہ موجود رہے، قائم رہے، کیونکہ ہمیں جنگوں میں اور ویسے بھی سپورٹ چاہیے اپنے عوام کی۔ عوام کی سپورٹ کے بغیر افواج پاکستان اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہیں، اکیلا سمجھتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی تھی انہوں نے، جس میں فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ 19 لوگ جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جو لوٹے تھے، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، پی ٹی آئی کو چھوڑا، ہم نے کہا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، کیونکہ جنہوں نے ضمیر بیچا وہ آرٹیکل 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے، اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیٹیشن گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک دیا، نتیجہ یہ کہ الیکشن گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کہانی ہوگی بھی تو وہ بیکار ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ وزراء کہنے کو تو وہ استعفے دے کے میدان میں آ گئے، لیکن اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ اسی طرح رگ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو کی جائیں گی، کہیں پولیس کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے لے گئی، کہیں اور، یہ سارا کچھ ہوگا، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ فیئر کیسے کہلائے گا۔ حقیقتاً مجھے تو قطعاً توقع نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ قابل اعتماد ہوں گے یا وہ صاف ستھرے الیکشن ہوں گے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ دھاندلی ہوگی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں سنے گی۔ نتیجہ یہ کہ پی ٹی آئی بے شک ایجیٹیشن کرتی رہے، رزلٹ وہی ہوگا جو ریگڈ الیکشنز میں ہوتا ہے، جیسے جس کو جتانا ہو، اور وہ حکمران آپ کے سامنے حمزہ شہباز بیٹھا ہوگا۔ بدقسمتی کہ جہاں اتنے مقدموں میں ملوث لوگ ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے وہ آپ کے حکمران ہوں، اس سے بڑی بدقسمتی اور ملک کی ہو کیا سکتی ہے۔ لیکن بہرصورت یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔